رسوله الكريم اما بعد سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ نازل ہوئی ہے یہ 87 نمبر پہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں گائے کے ذبح کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ اس کا اکثر حصہ دین اسلام کے احکامات پر مشتمل ہے۔ یہود کا تفصیلی تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، معلوم نہیں تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، کسی طریقے سے قاتل کا پتہ چلے۔ اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے جسم کا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ مقتول زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ بنی اسرائیل عجیب قوم تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو بجا لاتے۔ وہ سوالات کرنے میں لگ گئے کہ گائے ذبح کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس کو رنگ بتا دیا گیا تو پھر ایک عرصہ تک سوچتے رہے، پھر آئے اس کی عمر کتنی ہو، گائے کس قسم کی ہو۔ 40 سال لگا دیے انہوں نے گائے کے ذبح کرنے میں۔ یہ جو معراج کی رات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جب آپ واپس چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، رب سے ملاقات ہوئی، کیا انعام ملا؟ بتایا گیا کہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے مالک رب سے درخواست کریں، تخفیف کر دیں، نمازیں کم ہوں۔ یہ معروف واقعہ ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، تخفیف کا اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر 5 اور کم ہو گئیں، اس طرح کرتے کرتے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا پتہ تھا کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے؟ ان کو اپنی امت کا معلوم تھا کہ میرے امتی گائے ذبح کرنے میں انہوں نے 40 سال لگا دیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک دن میں 5 دفعہ نہیں بلکہ 50 دفعہ یہ نمازیں پڑھیں گے۔ انہوں نے اپنی امت پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیاس کر لیا تھا۔ اللہ نے گائے کیوں ذبح کرائی؟ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل بھی گائے کے پجاری تھے، بچھڑا بنا کر انہوں نے اس کی پوجا کی تھی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ قاتل مقتول جب زندہ ہوگا تو اسلام کا جو نظریہ ہے موت کے بعد زندگی، اس پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، اس کو بھی اللہ نے ثابت کرنا تھا۔ اور گائے کی جو عقیدت ان کے دلوں میں رچی بسی تھی، اپنے ہاتھوں سے جب اپنے اس معبود اور خدا کو وہ ذبح کریں گے تو وہ عقیدت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ کئی حکمتیں تھیں گائے کو ذبح کرانے کی۔ تو
اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام ہے۔ سورت کی ابتدا جب ہوتی ہے تو یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ جانے کہ اس کی مراد کیا ہے۔ اہل علم نے اپنے طور پر اندازے لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دراصل یہ حروف مقطعات اللہ کی طرف سے منکرین قرآن کو چیلنج ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں قرآن، اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے ہیں، تم بھی تو عربی دان ہو، الف لام میم اس طرح کے الفاظ جوڑ کر تم بھی قرآن جیسی کوئی کتاب لے آؤ نہ بنا کر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے چیلنج دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ ابتدائی آیات میں انسانوں کی 3 اقسام ہیں، اس کو بیان کیا گیا، مومن، کافر، منافق۔ یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے 4 آیات میں مومنوں کا ذکر کیا، 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اور 13 آیات میں منافقین کی بیماریاں، اندر باہر کے ان کے روگ، ان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایمان والوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ایمان بالغیب پہلے نمبر پر۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب، جزا سزا، میزان جس میں اعمال تریں گے، پل صراط وغیرہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ دوسری صفت جو ہے ایمان والوں کی وہ ہے نماز قائم رکھنا۔ نماز قائم رکھنا بھی اس طرح کہ تمام شرائط اور آداب کے ساتھ مستقل نماز ادا کرتے رہنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ 3 پڑھ لیں 2 نہیں پڑھی، 4 پڑھ لیں 1 نہیں پڑھی، یہ صفت نہیں ہے ایمان والوں کی۔ اور نماز یہاں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، دماغ دنیا کی سیر کر رہا ہے، نہیں، تمام آداب اور شرائط کے ساتھ مستقل طور پر ہمیشہ نماز ادا کرتے رہنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ نماز اصل میں اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ ایمان والے بندے کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ انسان اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دونوں حقوق ادا نہ کرے۔ اور چوتھی صفت ایمان والوں کی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن مقدس سے پہلے جتنی کتب سابقہ جو نازل کی گئیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان پر ایمان لانا۔ اور آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے آخرت کے دن پر صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ اس پر یقین کرتے ہیں کہ آخرت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ آیت منافقین کا جو ذکر کرتی ہے، منافقین کے اس ذکر میں منافقین کی تقریباً 12 بیماریاں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، عدم شعور،
اور دل کی ان کی جو بیماریاں تھیں، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، مکر و فریب ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے، اور زمین میں فتنہ پھیلانا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، یہ تمام ان کی منافقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ محض ان کی صفات بتا دینا مقصود نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ خدا نخواستہ میرے اندر اس طرح کی کوئی بیماریاں اور برائیاں تو نہیں ہیں جو منافقین کی خصلتیں ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرما۔ اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ہے۔ دراصل یہ صرف حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ نہیں، بلکہ پوری اولاد آدم اور ابلیس کا اول دن سے لے کر قیامت تک کا ٹکراؤ جو ہے اس کا اللہ نے بیان فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، ان کو ایسے علوم عطا فرمائے، آدم الاسماء کلہا، ایسے علوم عطا فرمائے، ایسے اسماء ان کو سکھائے کہ فرشتوں کو بھی ان کا علم نہیں تھا، ان کو خبر نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے پوری اولاد آدم کے بارے میں بتا دیا کہ پوری اولاد آدم اس امر کی پابند ہے کہ زمین پر، زمین چونکہ اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں، یہ اولاد آدم کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ صورت یہود کا تذکرہ کرتی ہے۔ یہود جن کو بے شمار ظاہری باطنی دینی دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں، مثلا کثرت کے ساتھ ان میں انبیاء پیدا ہوئے، دنیاوی خوشحالی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت، فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی، دریا میں سے اللہ نے ان کو راستے دیے، ظالموں کو ان کے سامنے غرق کیا، صحرائے سینا میں پکے پکائے کھانے منہ و سلویٰ ان کو عطا ہوئے، سایہ کرنے کے لیے اللہ نے ٹھنڈے بادل بھیج دیے ان کے اوپر، پانی چاہیے تھا تو ایک پتھر میں سے اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی ساری اللہ کی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، حق کو چھپایا، آخری نبی کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، صحرائے سینا میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، حرص اور طمع کا مظاہرہ کیا، ریحہ شہر میں عاجزی کی بجائے متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار نبیوں کے ساتھ وہ وعدے کرتے تھے اور پھر بدعہدی کرتے تھے۔ اللہ نے جو کتاب ان کو عطا فرمائی اس میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، اللہ کے کلام میں اللہ کے احکامات میں سے بعض احکام کو مان لیتے تھے، بعض احکام کو چھوڑ دیتے تھے، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، اور مادی زندگی اس سے ان کو مبالغے کی حد تک محبت تھی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی آرزو ہوتی تھی کہ اے کاش ہم 1000 سال تک زندہ رہیں، اتنا ان کو دنیا کی زندگی سے محبت تھی۔ لیکن اتنی ساری خرابیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جنت کے ٹھیکیدار بس صرف ہم ہی ہیں اور صرف ہم ہی حق پر ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ جو اللہ نے یہود کا اتنا تفصیلی ذکر کیا ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے عبرت ہے
ہم اپنا محاسبہ کریں، جو خرابیاں ان میں تھیں، مثال کے طور پر اللہ کے بعد احکامات کو مان لینا، بعض کا انکار کر دینا، کہیں یہ خرابی ہم میں تو نہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے کی آرزو کرنا، کہیں یہ خرابی ہم میں تو نہیں؟ اس طرح پھر گنتے چلے جائیں اور اپنی ساری خرابیوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی سمجھنا کہ میں ہی درست راستے پر ہوں، تو دراصل اس میں عبرت کا سامان ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اس میں غور و فکر کرے۔ پھر یہ صورت ذکر کرتی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، یہ ملت ابراہیمی کے طریقے پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی، یہود بھی ان کا احترام کرتے تھے، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام کیوں ملا کہ مسلمان تو ان کی ملت کی اتباع کرتے ہی ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر ثابت قدم رہے۔ والد کی طرف سے ان کی والد کی بت پرستی پر بیزاری کا اظہار کیا، قوم سے ٹکراؤ، نمرود کے ساتھ بحث و مباحثہ، آگ میں ڈالا جانا، وطن سے ہجرت، بیوی بچے کو اکیلے مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر آنا، یا پھر لخت جگر کو ذبح کرنا۔ اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ یہ ان کی ثابت قدمی پر پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو ان کی دعاؤں کا یہ ثمر تھا، ان کی ثابت قدمی کی برکت تھی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ کو امن والا شہر بنایا گیا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو ان کی قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان دونوں باپ بیٹے کی نسل سے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں سے پیدا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس سے تو صرف احمق ہی اعراض کر سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو ملت ابراہیمی کی دعوت دیں، لیکن یہود کی جو عادت ہے ضد اور مخالفت، آپ ان کو ان کے معاملات میں چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تقریباً 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دل کی آرزو یہ تھی اللہ ہمارا قبلہ کعبہ کو، یعنی بیت اللہ جو اب ہمارا قبلہ ہے، اس کو اللہ ہمارا قبلہ بنا دیں۔ تو اللہ نے آپ کی اس آرزو پر قبلے کی تحویل کا حکم فرما دیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس پر مشرکین نے بھی اعتراضات کیے اور منافقین نے بھی بہت باتیں کیں، لیکن یہود ان میں پیش تھے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کیا ہو گیا؟ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یوں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمتیں ساری اللہ کی ہیں، کوئی سمت بذات خود قبلہ بننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ جس سمت کو مقرر فرما دیں، پہلے اللہ ہی نے بیت المقدس کی سمت کو مقرر فرمایا تھا، اب اسی اللہ نے بیت اللہ کی سمت کو مقرر فرمایا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ سمت اور جہت کے اندر قبلہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے حکم میں ہے کہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والوں کی مدد کرنا، قیدیوں، غلاموں کو آزاد کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تنگی تکلیف میں صبر کرنا، یعنی پوری زندگی کا رخ جو ہے اس کو درست کرنا، نیکی اس چیز کا نام ہے۔
اسی سے پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد مدرسے میں بھی، سیاست اور حکومت میں بھی، تجارت اور معاشرت میں بھی، تمام جگہ پر اسلام ہمارا رخ سیدھا کر کے رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا تابعدار بنا کر رکھے۔ ان آیات میں قصاص کا حکم بھی دیا گیا، اور اللہ نے بتایا کہ قصاص جو ہے اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر قاتل کو یقین ہو کہ میں نے اگر کسی کو قتل کیا تو قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو جو حالات ہمارے ہاں ہیں یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے۔ ایک دو قتل ہوں گے نا، آئندہ کے لیے بہت سارے قتل ہونے سے پھر بچ جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا جو حکم دیا ہے۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ، روزوں کے ایام چل رہے ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت، ان پر اللہ نے روزے فرض کیے۔ وجہ جو اللہ نے روزے کی فرضیت کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی جو اصل مقصود ہے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھا جائے تو روزے کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ روزہ بندے کو متقی بنا دیتا ہے، تقوی آ جاتا ہے بندے میں۔ جب بندہ اللہ کے حکم سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں کچھ وقت تک کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا گویا کہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اور اصل حق ہے بھی یہی کہ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر ہر حرام سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس ماہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ مسافروں اور مریضوں کو روزہ قضا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ان آیات میں حکم دیا گیا کہ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں ہے، خواہ جوا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، رشوت ہو، سودی کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں، کسی بھی طریقے سے ناجائز مال کمانا یہ جائز نہیں۔ ان آیات میں چاند کی تاریخوں کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے پوچھیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاند کی تاریخوں۔ اصل میں آج تو چاند کی تاریخوں نے، مسلمانوں نے اس اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ عیسوی تاریخ اسی سے سارا نظام چلا رہے ہیں، حالانکہ چاند کی تاریخوں پر اپنے معاملات چلانا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور مسلمان تو جانتے ہیں کہ کئی ایسے فضائل اور اعمال، فرائض اور اعمال ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ، رمضان کے روزے، حج، قربانی، ان کا تعلق کسی بھی اور تاریخ سے نہیں، چاند سے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے احرام کے متعلق بھی بیان فرمایا۔ حج کا احرام تو مخصوص دنوں میں، مخصوص مہینے میں باندھا جاتا ہے۔ عمرے کا احرام سال میں کبھی بھی باندھا جا سکتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا فرض ہونا، اس کا بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ جہاد کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ مستعد رہیں، دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائیں۔ اگر کمزوری دکھائیں گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہے کہ کافر ہمارے اوپر حاکم بن گئے اور مسلمان ہر جگہ محکوم اور مظلوم بن کر ماریں کھا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے جہاد والا فریضہ چھوڑ دیا۔ حج کا بیان ہے، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان سال میں ایک بار عملی طور پر مساوات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں۔
یہ عملی طور پر مساوات. بادشاہ ہے تو 2 چادروں میں، فقیر ہے تب بھی 2 چادروں میں. ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے میرے حرمت والے شہر میں یعنی مکہ میں آ جائیں. حج میں تجارت جائز ہے. حج کی بدعات کا ذکر ہے. مشرکین مکہ یہ کچھ بدعات کرتے تھے. جب حج کے لیے جاتے تھے میدان عرفات میں جانے کو یہ اپنے لیے ہتک بے عزتی محسوس کرتے تھے. یہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے. اسی طرح مینا میں یہ اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کرتے تھے کہ وہ ایسے تھے اور ایسے تھے. اللہ نے فرمایا وہاں پر اپنے بڑوں کی تعریفیں نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. وہ اللہ کے ذکر کے ایام ہیں. وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وہاں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان نہیں کرنی. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ان آیات میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ آپ نے کیا خرچ کیا اور کتنا خرچ کیا، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہاں خرچ کیا، کس نیت سے خرچ کیا. لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے. اگر صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا، جیسا کہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ صحیح مصرف میں نہیں دی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی. ان آیات میں مرتد کی سزا کو بھی بیان کیا گیا، شراب اور جوئے کی حرمت کو بھی. اور شراب کے بارے میں جیسا کہ حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا، خرابیوں کی جڑ، کیونکہ وہ ایک برائی نہیں ہے، وہ اس ایک برائی کے نتیجے میں کتنی برائیاں سامنے آتی ہیں اس کو بیان کیا گیا. بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد ان آیات میں خاندانی مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے. نکاح کے بارے میں فرمایا گیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کتابی عورت یعنی اہل کتاب کی جو عورت اس سے نکاح کرنا جائز تو ہے، مگر مسلمان عورت سے نکاح کرنا کہیں بہتر ہے. اصل میں ازدواجی رشتے کی جو بنیاد ہے، قرآنی حکم سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب و نسب، مال و دولت، حسن و جمال پر نہیں. یہی وجہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا جو ساتھی ہے، سفر کے بہت سارے مراحل کو وہ آسان کر دیتا ہے. اور ان آیات میں طلاق کے بارے میں بھی احکامات ہیں، مہر کے بارے میں بھی، خلو کے بارے میں بھی، بچے کو دودھ پلانا جس کو رضاعت کہتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں گے دین اسلام جو ہے عدل و احسان کا دین ہے. یہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. حتیٰ کہ شیر خوار بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اگر خدا نخواستہ والدین کے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق کی کیفیت بن جائے، تب بھی اللہ نے ماں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. دنیا تو آج ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے نا ماں کے دودھ کی افادیت کا، لیکن اسلام نے اس وقت حکم دیا جب یہ پوری کائنات اس طرح کے علوم سے اور اس طرح کے حقائق سے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. اسلام نے اس وقت بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا، عدت کا بیان فرمایا. اور پھر اس صورت کے ان آیات کا رخ جو ہے وہ جہاد کی طرف ہو جاتا ہے. خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار اور اعوان کی بقا ضروری ہے. فرمایا جہاد سے جو تم بھاگتے ہو موت کے ڈر سے، جہاد سے فرار اختیار کرنے والوں کی اللہ نے مذمت کی ہے. اسی وجہ سے جہاد سے بھاگتے ہو نا کہ کہیں مارے نہ جائیں. فرمایا کہ ان آیات میں پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا ہے. ان کے ہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی
وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، اپنا پورا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کس وجہ سے؟ کہ مر نہ جائیں۔ کس وجہ سے بھاگ گئے؟ مر نہ جائیں۔ اللہ نے سب کو جہاں وہ گئے تھے وہیں پر سب کو موت دے دی، موت سے کہاں بچ سکتے ہو؟ تو اسی طرح جہاد میں بھی جب کہ سامنے تیر، تلواریں، کلاشنکوف، گولے اور توپ تمہیں دکھائی دے رہی ہے، موت اس میں نہیں ہے، موت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے آج کل کے اس ماحول میں بھی مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو بات آ گئی تھی، آخری رکوع ہے، دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے جس میں ان آیات کا بیان ہو رہا ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے۔ موت کے ڈر سے تم جہاد کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو، موت کے ڈر سے مسجد میں نہیں آ رہے، یہ بھی تو جہاد ہے نا۔ گھر سے مسجد کی طرف آنا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ ارے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ان ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیلیوں کو مار دیا، بعد میں ایک نبی نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو یہاں پر دو قصے اللہ نے بیان فرمائے، ایک تو یہی طاعون والی قوم کا، بنی اسرائیل کا تھا، اور دوسرا قصہ حضرت طالوت کا تھا۔ وہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتور قوم کے اوپر اللہ نے اس کو غالب کیا۔ یہ جو دونوں واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، یہ ایک بھولی ہوئی داستان تھی جسے اللہ نے قرآن کی ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بیان کرایا، جس سے یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ تم جان لو کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا تعلق اس ذات سے ہے جس ذات سے دنیا کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو بھولی داستانیں آپ کو سنا رہے ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ ہی نے پچھلے قوموں کے واقعات جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ ان سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء علیہم السلام پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کو باقی نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، بالکل اسی طرح اس امت کو پہلی امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ کاش یہ امت اپنی فضیلت کو سمجھے کہ پہلے والی امتوں کو وہ انعامات نہیں عطا ہوئے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے۔ اور پھر اسی تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر قرآن مقدس کی وہ عظیم آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، سب سے افضل ترین آیت، ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی خصوصیات کو بیان کیا گیا، ایسی فضیلت والی آیت، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کو کاش کے مسلمان سمجھیں، اللہ نے اس کو اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ یہ تو اسم ذات ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا ہو یہ صفت ہے اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، الہ ان میں اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے الہ ہونے کی کہ اللہ کی ساری خصوصیات، الہ کی ساری خصوصیات وہ اسی کے اندر جمع ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس جیسی کوئی بڑی نیکی نہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے ایک پرنے میں اس کو رکھا جائے گا اور دوسرے پرنے میں انسان کے کئی دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، لیکن اس کی یہ ایک نیکی اس کے تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو فضیلت حاصل ہے۔ لا الہ الا ہو میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ اللہ کون ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر دلائل بھی قائم کرتے ہیں، وہ دعویٰ بلا دلیل
نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا کہ ہم نے 11 یونین کونسل بند کر دیے ہیں کہ اس میں اتنے سارے پیشنٹ موجود ہیں، اور جب عدالت پوچھے کہ ان میں سے کچھ کے نام بتائیں تو پھر بندہ بغلیں جھانکنے لگے اور کسی ایک کا نام بھی نہ ہو۔ دعویٰ ہے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین بھی یوں نہیں کرتے کہ وہ دعویٰ تو کریں دلائل نہ دیں۔ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ یا اللہ تیرے سوا کیوں عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 10 دلائل دیے اللہ نے، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اگر کوئی ہے ایسا تو اس کو سامنے لاؤ۔ میں ہی ہوں جس نے ساری کائنات کے نظام کو تھام رکھا ہے، میں ہی وہ ہوں، سونا تو دور کی بات جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس جملے کا ترجمہ سمجھیے گا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے کیا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بچ گئی؟ اسی کا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج دیا اللہ نے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں کو؟ کوئی کہتا ہے کہ میرا نبی وارث ہے، کوئی کہتا ہے میرا علی وارث ہے۔ یہ اپنا وارث اور مالک نبی اور حضرت علی کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تو چیلنج دے رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ میرا ہے، وہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے پوری کائنات میں ایسا جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اس کے حکم کے بغیر؟ شفاعت پر ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے امت کی۔ صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ کئی افراد سفارش کریں گے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 گناہگاروں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس طرح کئی لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے، حتیٰ کہ کسی کا معصوم بچہ فوت ہو گیا، وہ بھی سفارش کر کے اپنے گناہگار والدین کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن ہوگی شفاعت کیسی؟ الا بِإِذْنِهِ، اللہ حکم دیں گے تب شفاعت کریں گے، ورنہ اللہ کے سامنے لب کھولنے کی کسی کو مجال نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اسی کو بیان کیا گیا اما پارے کی سورہ نبا اما یتساءلون جو سورت ہے، اس کی آخری آیات میں لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن لہ الرحمن، اللہ رحمان کے اذن اور اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اپنا علم بتا رہے ہیں، تمہارے پچھلوں کا تمہارے اگلوں کا، یعنی جب سے کائنات وجود میں آئی جب تک کائنات رہے گی، ہر ایک کی ہر چیز کا کلی طور پر علم میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ کلی علم کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت کا پتا، افریقہ کے جنگلات، پاکستان کے باغات، کئی طرح کے درخت، ہر پتا، اللہ فرماتے ہیں کسی درخت کا پتا بھی میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ وہ پتا جو گرا ہے
درخت سے گر کر زمین پر آتے ہوئے اس نے کتنی کروٹیں لی ہیں، سوائے اللہ کے کوئی ہے جاننے والا؟ ریت کے ذرات کتنے ہیں؟ صرف پاکستان کے تھر کے ریگستان میں چلے جائیں، ہمارے پنجاب میں روہی کے ریگستان میں چلے جائیں، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، مخلوق کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ الہ میری صفت ہے، میرے اس پر جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، ان کے پاس بھی بڑا علم ہے، فرمایا وہ تو ایک مکھی کا بھی کلی علم نہیں رکھتے۔ ایک مکھی کب پیدا ہوئی ہے، کس خاندان کی ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گی، کس حادثے میں یہ مرے گی، اس کی اولادیں کتنی ہوں گی، یہ مرے گی تو اس کے جسم کے ذرات کہاں کہاں پہنچیں گے، ایک مکھی کا کلی علم بھی کوئی نہیں رکھتا۔ اور اللہ تو وہ ہے کہ جب سے کائنات وجود میں آئی تب سے لے کر جب تک کائنات رہے گی تب تک کا کامل علم اللہ کے پاس۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، ہاں اللہ جس کو چاہیں، کسی کو ایک لپ ہم کہتے ہیں یہ چلو بھر کے، کسی کو تھوڑا علم دے دینا، کسی کو اس سے زیادہ دے دینا، کسی کو اور اس سے زیادہ دینا۔ اور اللہ نے تمام نبیوں سے زیادہ علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی دین ہے۔ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اللہ کی ذات کی بات کرتے ہو، اس کی جو کرسی ہے، کرسی وہ بھی زمین و آسمان سے وسیع ہے اور بڑی ہے۔ کرسی اصل میں غلبہ اور حکومت ہے، کہ اللہ کی حکومت، جس طرح ہمارے ہاں کے حکمران بھی کہتے تھے نا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مطلب کیا ہوتا تھا اس کا کہ میرا اقتدار بڑا مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، میرا اقتدار اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے کم پڑ جاتی ہیں۔ لا یعودہ حفظہما، میرے بندو یہ سارا کائنات کا نظام چلاتے ہوئے میں تھکتا نہیں ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ 10 دلائل قائم کر کے اللہ نے اپنے دعوے کو ثابت کیا۔ دعویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ الہ کی جو صفت ہے اس کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اللہ کے سوا دور و نزدیک سے پکاریں سننے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، عطا کرنے والا کوئی نہیں، یعنی داتا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا، غریب نواز، سب کو دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، دستگیر یعنی مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ لا الہ الا ہو کا مفہوم ہے، اور یہ اسی قرآن مقدس کی کئی آیات سے، بالخصوص 20ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے لا الہ الا ہو کا معنی سمجھایا ہے۔ آیت الکرسی کو جو فضیلت حاصل ہے کہ وہ پورے قرآن کی تمام آیتوں کی سردار آیت ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں میرے اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سب سے بڑے رب کی شان جس آیت میں بہت زیادہ وسیع کر کے بیان ہوئی ہے تو وہ آیت باقی آیتوں کی بھی سردار بن گئی ہے۔ ان اگلی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے۔ انسانی فلاح کا یوں سمجھیں کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ فرمایا یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا 1 روپیہ دے، اللہ اس 1 روپے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔
اور یہ 700 گنا پہ بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، لیکن شرط کیا ہے؟ صدقہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، صدقہ دکھاوے کا نہ ہو، صدقے میں بیکار چیز نہ دی جائے، ردی چیز جو اپنے سے بیکار ہو گئی ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دو، یہ نہ ہو، اور جس کو صدقہ دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایسا صدقہ پھر اللہ اس طرح بڑھاتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انہی آیات میں صدقے کی ترغیب دینے کے بعد اللہ نے سود کی حرمت کا بھی اعلان فرمایا، اور ساتھ میں سود کے بارے میں اتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ کسی گناہ کے بارے میں اتنی بڑی سزا اللہ نے نہیں بیان فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، جتنا سود باقی ہے اب چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی نظام کو نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تو معیشت پورا نظام اس سود پر کھڑا ہے، یعنی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم پاکستانی اللہ رسول سے حالت جنگ میں ہیں، اور یہ فتویٰ کسی عالم مولوی مفتی کا نہیں، اللہ کا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جیت سکے؟ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور مقابلہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ دعا کیا کریں، دعا کرنے میں زور نہیں لگتا، ہو سکتا ہے کسی کی دعا اللہ قبول فرما لیں، ہمارے معاملات سدھر جائیں، ہمارے حکمران اس حقیقت کا ادراک کر لیں اور وہ سودی نظام سے جان چھڑا لیں، ایسا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز کے حوالے کر دینا یہ اور بات ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنا اور بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے۔ یہ چونکہ سورۃ البقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، نکاح، طلاق، عدت، یہ تمام شرعی احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس جملے کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سارے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سب کچھ آ گیا، سود کے بارے میں جو ابھی یہ سنا یہ بھی سب آ گیا، آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے بس میں کوئی ہے نہیں، ہم کیسے کریں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے شان یہ ہے کہ وہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگنا ہو تو یوں کہا کرو، یا اللہ اگر احکام کی تعمیل میں یہ جو اتنے سارے حکم تو نے دیے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ہم جہاد بھی کریں گے، ہم سود سے بھی بچیں گے، ہم صدقات و خیرات بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فاعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، فاعف عنا۔ اور جب تک مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق عمل بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ غلطیوں کوتاہیوں پر معافی بھی مانگتے رہے تو انشاءاللہ یہ مسلمان یہودیوں کے جیسا ان کا انجام ہوا برا انجام، اس سے پھر مسلمان بچتے رہیں گے۔ کن دو صورتوں میں؟ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتے رہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو سورۃ البقرہ کا مختصراً یہ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کے صرف 2 رکوع ہم نے تلاوت کیے تھے، کل سے انشاءاللہ سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔